بریلوی بتائیں کہ نہیں ہمارے بزرگوں نے چونکہ غلط فتویٰ لگایا تھا، اگر وہ مانیں، وہ تو نہیں مانیں گے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے، اہل حق ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، دوگلا پالیسی نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ بات کچھ کر دی اور دوسری جگہ پہ بات کچھ کر دی۔ اور جو بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ کہیں بات کچھ کرتا ہے کہیں جا کے کچھ کرتا ہے، تو اس کو دوگلا پالیسی یا منافقت کہا جاتا ہے۔ اور یہی کام محمد علی مرزا کا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے لیے ان کے فتاوے اور حسام الحرمین کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو ورگلانے کے لیے کہ دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے مولانا احمد رضا بریلوی نے اتنے سخت فتوے دیے ہیں، ان کے فتاوے دیکھیں، حسام الحرمین دیکھیں، اور حسام الحرمین میں دیوبندیوں کے خلاف یہ فتوے مولانا احمد رضا بریلوی نے دیے ہیں، جبکہ خود ان فتاوی جات کی تصدیق اور تائید بھی کرتا ہے۔ خود ایک جگہ پہ اس نے اپنا بیان یہ دیا ہے کہ میں ان فتاوی جات کو، ان فتووں کو غلط نہیں سمجھتا۔ مرزا جب خود ان فتاوی جات کو غلط نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب یہ کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاوے دیوبندی اکابرین پہ دیے ہیں وہ درست ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ درست ہیں۔ جب ان کو غلط نہیں سمجھتے، ان کو درست سمجھتے ہو، تو پھر حسام الحرمین اور اعلیٰ کے فتاوی جات کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہے دوگلا پالیسی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن عبارات کے اوپر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوے دیے ہیں، ان عبارات کو خود مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2A میں ذکر کیا ہے۔ یہ اس کا ریسرچ پیپر نمبر 2A ہے۔ اس میں نظریہ نمبر 9 آپ نکال لیں۔ نظریہ نمبر 9 کے تحت اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کی عبارت کو نقل کیا ہے، اور علماء کا نظریہ نمبر 9 اس کو ذکر کر کے تو تھانوی کی عبارت کو خلاف قرآن اور خلاف حدیث ثابت کیا مرزا نے۔ اور اسی طرح یہ اس کا ریسرچ پیپر نمبر 2A اور اس کا پیج نمبر 4 ہے۔ اس میں نظریہ نمبر 18 کے تحت علماء کا نظریہ لے کے تو بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی عبارت کو نقل کیا، اور نقل کر کے لکھتا ہے کہ اسی عبارت کو غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل میں پیش کیا تھا۔ یعنی تحذیر الناس کی عبارت کو غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان عبارات کو تم خود اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2A میں ذکر کر کے ان کی تردید کر رہے ہو، ان کو غیر اسلامی ثابت کر رہے ہو، تو یہی کام تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ انہوں نے ان عبارات کو غیر اسلامی ثابت کیا، اور جو شرعی فتویٰ ان پر بنتا تھا وہ شرعی فتویٰ ان پہ عائد کیا۔ اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عبارات کو نقل کر کے اپنی یہ کتاب المعتمد المستند میں حرمین طیبین کے اس وقت مکہ مدینہ کے بڑے جید علماء، مدرسین اور شیوخ الحدیث کے سامنے ان عبارات کو، ان کتابوں کو پیش کیا، اور اپنی اس کتاب کو پیش کر کے ان سے سوال کیا اور ان سے تصدیق لی، اور اس تصدیق اور ان فتاوی جات کو جو ہے وہ حسام الحرمین کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین۔ اس وقت یعنی وہابیوں کے قبضے سے پہلے حرمین طیبین مکہ اور مدینہ میں جو بڑے بڑے اہل سنت کے علماء موجود تھے، ان علماء کی تصدیقات اور فتاوی جات کا نام حسام الحرمین ہے۔ تقریباً 35 کے قریب علماء حرمین طیبین کی جنہوں نے ان دیوبندی اکابرین کی عبارات پر حکم شرعی بیان کیا اور کہا کہ یقیناً یہ کفریہ اور گستاخانہ عبارات ہیں، اور ان پر جو مولانا احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اور اسی حسام الحرمین کی تصدیق ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے کی، جس کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا گیا الصوارم الہندیہ میں۔ تقریباً 350 ہندوستان کے علماء نے حسام الحرمین کی تصدیق کی۔ اب وہ عبارت کیا ہے؟ وہ چند عبارت آپ ملاحظہ کریں۔ یہ کتاب ہے اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان، یہ کتاب حفظ الایمان ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 13 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف
کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کیا، جس پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کیا۔ وہ عبارت یہ ہے: پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی، بچہ، مجنون، پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ تعالی، نقل کفر نہ باشد۔ اس عبارت میں اشرف علی تھانوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو، علم کثیر اور وافر کو جانوروں اور پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی، اور یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی توہین اور گستاخی ہے، اور اس پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر کیا جو کہ بالکل 100% حق بجانب تھے۔ اور جو نا وہ تعجب کی بات یہ ہے کہ خود اشرف علی تھانوی کے مریدوں نے اس عبارت کو پڑھ کر اشرف علی تھانوی کو لکھا، اور کیا لکھا اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے کہ بادی و نظر میں سخت سوء ادبی کو مشعر ہے۔ تھانوی کے مرید خود لکھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو عبارت ہے یہ دیکھنے سے فوراً انسان کی جو نظر جب جاتی ہے اس عبارت کی طرف تو فوراً ذہن جو ہے وہ بے ادبی اور گستاخی کی طرف جاتا ہے، لہذا آپ اس سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، لیکن تھانوی صاحب نے اس سے رجوع اور توبہ نہیں کیا۔ اور دوسری عبارت جو خود مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2A میں ذکر کی ہے، نظریہ نمبر 18 کے تحت، وہ ہے تحذیر الناس کی۔ اب یہ تحذیر الناس کتاب ہے قاسم ننوتوی کی، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی شمار کیے جاتے ہیں دیوبندیوں کے ہاں۔ اس کتاب میں قاسم ننوتوی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا صفحہ نمبر 41 پر کہ، اور وہ سوال کیا تھا، پہلے سوال سنیں۔ سوال یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور ہر زمین میں ایک اثر ملتا ہے۔ ایک روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ ہر زمین میں ایک آدم ہے تمہاری آدم کی طرح، ایک نوح ہے تمہارے نوح کی طرح، اور ایک ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم کی طرح، اور ایک عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ کی طرح، اور ایک نبی ہے تمہارے نبی کی طرح۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی 6 زمینوں میں بھی حضور کی مثل موجود ہے۔ تو اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ روایت مان لی جائے اور اس کو اس کے ظاہر پر محمول کر کے، تو اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار ثابت ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جس طرح کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اس طرح حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس جو اثر، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اب اس اثر کا جواب لکھتے ہوئے قاسم ننوتوی نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ اپنی اس کتاب تحذیر الناس کے صفحہ 41 پر لکھا کہ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے۔ قاسم ننوتوی لکھتا ہے کہ پہلے سب سے خاتم النبیین کا معنی معلوم کرو تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر خیال کہاں، عقیدہ نہیں، جبکہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ اس آخری نبی کے عقیدے کو عوام کا خیال قرار دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کے عقیدے کو جو ہے نا وہ اس کا انکار کیا، اور صفحہ نمبر 65 پر لکھا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور پھر صفحہ نمبر 85 پر تو اخیر کر دی اور لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اب اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا گیا،
اور اس کتاب پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرعی فتویٰ صادر کیا اور ثابت کیا کہ یہ عبارت بالکل غیر اسلامی عبارت ہے، اور اس پر جو فتویٰ تھا آپ نے صادر فرمایا، اور وہی حسام الحرمین کی تصدیقات ہیں اسی فتوے کی جس کو مرزا بار بار پروپیگنڈا کر کے تو لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی دوگلا پالیسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ کے طوفانی فتوے، اور کبھی کہتا ہے کہ جو بریلوی علماء نے دیوبندیوں کے خلاف فتوے دیے ہیں میں ان کو غلط نہیں سمجھتا۔ جب تم غلط نہیں سمجھتے، ان فتووں کو صحیح سمجھتے ہو، ان کی تصدیق کرتے ہو، ان کے مصدق ہو، تو پھر پروپیگنڈا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ہوتا ہے دوگلا پالیسی کا کام، منافقت اسے کہا جاتا ہے۔ حق پرست لوگوں کی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی، نہ وہ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔